ان سب کوششوں کے پیچھے ایک کوشش ہے، آپ اس کو سمجھ میں رکھیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ اکابرین کے جمہور کے مسلک سے اختلاف کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سارے فتنے کیوں آ رہے ہیں، اس کی وجہ ہے اسپین پر 500 سال حکومت کی مسلمانوں نے، ایک مضبوط اسلامی ریاست اسپین پہ قائم ہے۔ پھر آپ تصور کیجئے اتنی مضبوط ریاست اور حکومت، چند مٹھی بھر بچے ہوئے عیسائی جو اسلام نہیں لائے تھے، جنگلوں میں بھاگ گئے تھے، پناہ لیے تھے، ان لوگوں نے ان 500 سالوں میں نسلیں گزری ہوں گی نا ان کی، لیکن وہ بکھرے ہوئے عیسائی، بھاگے ہوئے جنگلوں میں عیسائی پھر جمع ہو کر کے انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام اور مسلمان کو اسپین سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی سانحہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب فلسطین پر اسرائیلیوں نے قبضہ کرنا چاہا تو مسلمانوں کو کنٹرول میں کیسے کیا جائے، ان کو بھی فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کر پورا ایک گریٹ اسرائیل امپائر بنانے کا جو منصوبہ ہے ان کا، جب تک وہاں فلسطینی ہے یہ ممکن نہیں ہے، تو ان کو بھی ضرورت پڑی کہ فلسطینیوں کو نکالا کیسے جائے۔ تو انہوں نے اسپینش سے پوچھا کہ اے اسپینیوں یہ بتاؤ کہ اتنی مضبوط اسلامی سلطنت تھی، تم مٹھی بھر عیسائیوں نے آخر انہیں اسپین سے نکال کر باہر کیا کیسے، کیا کیسے، یہ قابل غور بات ہے، اسے آپ لوگ سنیں۔ تو ان اسپینیوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ ہم نے کیا کیسے، صرف ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک کام کیا کہ یہ جو مسلمان تھے نا، عوام تھی نا، ان کے دلوں میں جو اپنے علماء پر اعتماد اور یقین تھا نا، اس اعتماد اور یقین کو ہم نے کمزور کر دیا۔ یہ عوام علماء سے دور ہو گئی، اس کے تعلق کو، اس کے اعتماد کو ہم نے عوام کے دلوں میں کمزور کر دیا، یہ عوام بکھر گئی، اسے ہم کو نکالنا آسان ہو گیا۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ تو ایسا ہو رہا ہے تو اس میں جانبین کا قصور ہے، ہمارا بھی ہے اور عوام کا بھی۔ اب ہمیں اس انداز پہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنی عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا۔ یہ اعتماد توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں آپ دیکھیے سارے فتنے، ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں، میں کسی محفل میں انہیں یاد نہ کروں یہ ناشکری ہے۔ یقیناً جب وہابیت نے فتنے اٹھائے یہاں پر ہندوستان کی زمین پر، ان محسنوں کو یاد کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ علامہ فضل حق خیر آبادی ہمارے محسن ہیں، یقیناً امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان یہ ہمارے محسن ہیں، ان کے احسانات کو ہم بھلا نہیں سکتے، لیکن میرے پیارے غور تو کرو کہ ان کا زمانہ تو 100 سال پہلے کا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ فرقے باطلہ کا رد کیا ہے، اہل سنت والجماعت کو تقویت دی، مضبوطی دی، وہ دلائل، وہ نصوص چھوڑ کر گئے ہیں جس کے سامنے کسی کی جرأت آج تک نہیں کہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ آج کوئی اختلاف ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے مابین، تو نہ ہم آپ کا محاسبہ کرتے ہیں نہ آپ ہمارا کرتے ہیں، سیدھے پلٹ کر فاضل بریلوی کی طرف جاتے ہیں۔ ان کی ذات کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ان کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ مجھ سے یہ بتائیے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ ہمیں برا کہنے سے اہل سنت والجماعت کمزور نہیں پڑے گی، لیکن ان اکابرین کے دلوں میں ان کا جو عزتیں، عظمتیں، جو ان پر اعتماد قوم کا ہے، جب ان اکابرین کے حوالے سے قوم کے دلوں میں اعتماد کمزور پڑے گا تو اہل سنت والجماعت بکھرے گی۔ یہ ایک سازش ہے، کانسپریسی ہے۔ میں سادات سے بھی مؤدب ہو کہتا ہوں میری آواز جائے گی یقیناً کل سوشل میڈیا پہ۔ خدا را فکر کرو، خبر لو، فاضل بریلوی کے بارے میں کہتے ہو جس کی پوری زندگی عشق رسول میں گزری ہو، سادات کی محبت اور ادب کا جس نے وہ ایک ایسی مثال قائم کی ہو جیسی نظیر و مثال ملتی نہیں ہے، اس ادب کی، اس محبت کی، تم انہیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہو؟ کیا ظلم کر رہے ہو؟ خدا را اپنی سمجھ سے باز آؤ، ورنہ یقین جانو فاضل بریلوی اس ذات کا نام ہے۔ یہ کسی کے باپ اور دادا اور رشتہ دار بعد میں ہوں گے، لیکن اس جماعت اہل سنت والجماعت کے محسن پہلے ہیں، اللہ کی نعمت پہلے ہے۔
کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حق زیادہ ہے. اور رہی بات خانواد اشرفیہ کی، میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں، خانواد اشرفیہ فاضل بریلوی سے بے لوث محبت کرتا ہے. بے لوث محبت کرتا ہے، بے لوث کل بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، بے غرض کرتا ہے. میں پوری بے باکی سے کہتا ہوں، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان سے محبت بے لوث ہے، اس لیے کہ فاضل بریلوی سے نہ ہماری آخرت ہے نہ ہماری دنیا ہے. بے لوث. آخرت کے لیے بھی ہمارے بزرگ کافی ہیں اور دنیا کے فائدے کے لیے بھی ہمارے بزرگوں کی نسبت کافی ہے، لیکن پھر بھی ہم بے لوث محبت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عظمتوں پہ اٹھنے والی ہر انگلی کا جواب دینا ہم جانتے ہیں. ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم جواب دیں گے اور دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی. اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آج کتنا بڑا ستم ہے، کتنا بڑا ستم ہے کہ ناکابرین کو گالیاں بکی جا رہی ہیں اور ہماری غیرتیں سوئی ہوئی، ہم خاموش ہیں. کیوں خاموش ہو گئے؟ ہم بکھرے ہوئے. میرے پیارے، جمع ہو جاؤ. آپ کا اتحاد سب کو خاموش کر دے گا. کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک میٹنگ ہوئی خالی، ہماری ایک کوشش ہوئی،